ہے رائے متحرک، رائے ساکنہ اور رائے مشددہ۔ زبر یا پیش ہو اور را ہمیشہ پور ہوگی۔ ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن بیچ میں فاصلہ ہے الف کے ذریعے، اس لیے را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج تختی نمبر 14 یعنی لیسن نمبر 14 پڑھیں گے۔ اس لیسن میں را کے قاعدے سیکھیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ را کہیں پر پور اور کہیں پر باریک ہوتی ہے، تو آج کے سبق میں را کے پور ہونے کے قاعدے سیکھیں گے۔ آج کا ویڈیوز بہت ہی اہم ہے، آپ حضرات ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور ویڈیوز کو شیئر کر دیں۔ تو چلیے سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ را کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: رائے متحرک، رائے ساکنہ اور رائے مشددہ۔ رائے متحرک اس را کو کہتے ہیں جس را پر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر یا دو پیش یا دوسرے جو حرکات ہوں، اور رائے ساکنہ اس را کو کہتے ہیں جس میں جزم ہو۔ اب اس نقشے میں دیکھیں کہ لکھا ہوا اور، تو را پر جزم ہے تو یہ را ساکن ہے، اور رائے مشددہ اس را کو کہتے ہیں جس را پر تشدید ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بالرا، تو را پر تشدید ہے تو را مشدد ہو گئی۔ تب چلتے ہیں کہ را کہاں پر پور ہوتی ہے، اس قاعدے کو سیکھتے ہیں۔ تو جس را پر زبر یا پیش ہو وہ را ہمیشہ پور ہوگی۔ جس را پر زبر یا پیش ہو اور را ہمیشہ پور ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیں زبر کا، علم ترا، تو را پر یہاں پر زبر ہے اس لیے را پور ہوگی۔ پیش کی مثال دیکھیں، ربما، تو را پر پیش ہے تو را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ جس را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو وہ را بھی ہمیشہ پور ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں 2 زبر کا، نصیرن، تو یہاں را پر 2 زبر ہے تو یہ را پور ہوگی۔ 2 پیش کی مثال دیکھیں، نار حامیتن، تو یہاں پر اس را پر 2 پیش ہے تو یہ را بھی پور ہوگی۔ رائے مشدد پر زبر یا پیش ہو تو رائے مشدد پور ہوگی۔ مثال دیکھیں، غفور الرحیمن، تو یہاں رحیمن میں را پر تشدید ہے اور زبر ہے تو رائے مشدد پور پڑھی جائے گی۔ پیش کی 2 پیش کی مثال دیکھیں، مستقر، تو یہاں پر رائے مشدد پر پیش ہے اس لیے را پور ہوگی۔ اب جس را پر کھڑا زبر اور الٹا پیش ہو وہ را بھی ہمیشہ پور پڑھی جاتی ہے۔ مثال دیکھیں کھڑا زبر کا، لیلیسرا، تو یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اس لیے را یہاں پور ہوگی۔ 2 پیش کی مثال دیکھیں، داخرون، یعنی الٹا پیش کی مثال دیکھیں، داخرون، تو یہاں پر را میں الٹا پیش ہے اس لیے را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ اب ایک اہم قاعدہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را بھی پور ہوتی ہے۔ رائے ساکنہ جس را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ہمیشہ پور پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ارسلنا، تو یہاں پر را پر جزم ہے، را ساکن ہو گئی اور اس سے قبل زبر ہے تو یہ را بھی کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ اور پیش کی مثال دیکھیں، قرآن، تو را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را پور ہوگی۔ اور ایک قاعدہ اور ہے، وہ قاعدہ یہ ہے، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو را پور ہوگی۔ مثال دیکھیں، والفجر، تو یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھیں، امور، را ساکن ہے اور اس سے پہلے واو ساکن ہے
اور پیش ہے تو یہاں پر کیا ہوگی؟ را پور ہوگی۔ اب ایک اس سبق کو پڑھتے ہیں، تختی نمبر 14 کا سبق کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ را کہاں پر پور ہوگی اور کہاں پر باریک ہوگی۔ اس کو آسانی کے ساتھ ہیجے کر کے پڑھیں گے۔ ارسلنا، حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون دو پیش نون، قرآن۔ یہاں بھی دیکھیں را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را پور ہوگی، بالکل آسان ہے۔ یغرر کا، یا غین زبر یغ، را پیش رور، کاف زبر کا، یغرر کا، را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، را پور ہوگی۔ مرصادن، میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن۔ اب فوراً آپ کہیں گے کہ یہاں پر زیر ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ را باریک ہونا چاہیے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو، نہیں زیر ہو، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو تو را پور ہوتی ہے۔ حروف مستعلیہ ساتھ ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ تو را ساکن کے بعد کیا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے اور صاد یہ پور حروف ہے، اس لیے را پور ہوگی۔ قرطاسن، قاف را زیر قیر، طا الف زبر طا، سین دو زیر سن، قرطاسن۔ یہاں بھی را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ کیوں؟ قاعدہ وہی ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے طا ہے تو یہاں پھر را پور ہوگی۔ فرقۃن، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پیشتن، فرقۃن۔ یہاں بھی را پور ہوگی، وہی قاعدہ، حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے تو را ساکن سے پہلے زیر ہو، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو تو را پور ہوتی ہے۔ امیر تابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امیر، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، امیر تابو۔ تب یہاں پر بھی وہی کہیں گے کہ یہاں پر بھی تو وہاں پر تو حروف مستعلیہ تھا، یہاں تو حروف مستعلیہ نہیں ہے تو یہاں بھی را باریک ہونا چاہیے، لیکن ایک قاعدہ اور سمجھے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو، لیکن بیچ میں فاصلہ ہو، یعنی دوری ہو کسی بھی حرف کے ذریعے تو وہ را پور ہوتی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن بیچ میں کیا ہے؟ الف ہے، تو اس الف کے ذریعے سے دوری بنایا گیا تو اسی وجہ سے وہ را پور ہوگی۔ رب ارجعونی، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، عین واو پیش عو، نون زبر نا، رب ارجعون۔ یہاں بھی را کیا ہوگی؟ پور ہوگی، وہی قاعدہ، را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن بیچ میں فاصلہ ہے الف کے ذریعے، اس لیے را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ مستقرن، میم سین پیش مست، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قیر، مستقر، را دو پیش رن، مستقرن۔ اب یہاں پر کون سا قاعدہ ہے کہ را مشدد پر دو پیش ہو؟ اس سے پہلے پڑھیں کہ را مشدد پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کیا ہوتی ہے؟ پور ہوتی ہے، تو یہاں پہ را کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ ففروا، فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر، را واو پیش رو، ففروا۔ یہاں بھی را پور ہوگی، را مشدد پر پیش ہے۔ بر را، با را زیر بر، را زبر را، بر را، برن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن۔ مرتن،
میم را زبر مر، را زبر را، مر را، تا دو زبر تن، مرغتن۔ اس سبق میں جتنے بھی ہم پڑھیں وہ سب را پور کی مثال تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا سبق را باریک کہاں ہوتی ہے اس کو بھی سیکھیں گے۔ تب تک